حضرت معاویہ کے خاندان کا نام ہے بنو امیہ. دو خاندان بڑے مشہور ہیں عرب میں، بنو ہاشم اور بنو امیہ. بنو ہاشم اور بنو امیہ کی آپس میں چپ کلیش جو پرانی چل رہی ہے، اس چپ کلیش کو حضرت رسول اللہ پہ اور حضرت معاویہ پہ لوگ چسپاں کر دیتے ہیں. بابا ایسا نہیں ہے. اگر بنو امیہ خاندان غلط ہے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب رشتے بنو امیہ کے ساتھ کیے ہیں تو اپنی لخت جگر کا سب سے پہلا رشتہ اپنی بیٹی کو اسی خاندان کو دیا ہے جس کا نام بنو امیہ ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی صاحبزادی، پہلی نور نظر، لخت جگر حضرت زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو رسالت مآب علیہ السلام کی پہلی بیٹی ہیں، حضرت رسول اللہ کی پہلی صاحبزادی ہیں. ان کا رشتہ ہوا ہے حضرت لقیط سے، جن کی کنیت ہے ابو العاص، والد کا نام ہے ربی. یہ الاموی ہیں، لقیط ابو العاص ابن ربی الاموی بنو امیہ خاندان کے ہیں، اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ دامادی حاصل ہے، اور یہ رسول اللہ کے پہلے داماد ہیں. اگر بنو امیہ ظالم اتنے ہیں جیسے تم بتا رہے ہو تو حضور پاک علیہ السلام نے پہلی لخت جگر کا رشتہ کیوں دیا؟ اس جھوٹ کو جو وہ بولتے ہیں نا، چھپانے کے لیے ایک اور جھوٹ بولتے ہیں لوگ. وہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی بیٹی نہیں تھی، یہ حضور کی ربیبہ تھی. اچھا بھائی، ربیبہ کون ہوتی ہے؟ میں عوامی لفظوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں. کہتے ہیں ربیبہ اس بچی کو کہتے ہیں جس سے ایک آدمی شادی کرے اور اس کی بیوی پہلے خاوند سے جو اولاد لائے وہ ربیب ہوتی ہے. تو ربیبہ تھی، یہ پہلے خاوند کی بیٹی تھی. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، میں 1 منٹ یہ جھوٹ مان لیتا ہوں، 1 منٹ. تو وہ اب کس کی نگرانی میں تھی؟ کہتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کی نگرانی میں تھی. اچھا اس بچی کی کوئی قصور ہے؟ کہتے جی کوئی نہیں ہے. وہ رسول اللہ کی بیٹی کی طرح ہے؟ کہتے ہیں جی بیٹی کی طرح ہے. تو پھر حضور نے اپنی بیٹی کی طرح والی خوبصورت بچی اٹھا کر کیوں دی ہے بنو امیہ؟ چلو میں 1 منٹ مان لیتا ہوں یہ حضور پاک کی لخت جگر نہیں ہے، حالانکہ یہ بھی جھوٹ ہے. حضور پاک کی بڑی صاحبزادی ہے پہلی، خیر و بناتی زینب کے لفظ ہیں ان کے لیے. تو کیوں دی ہے؟ چلو ربیبہ تھی، میں تیری بات مان لیتا ہوں. کیوں دی ہے؟ پھر بتا. اپنے گھر کی چیز دشمن کو تو بندہ پھر بھی نہیں دیتا نا، چاہے وہ سگی بیٹی ہو یا کوئی سی بیٹی ہو، سوتیلی کیوں نہ ہو. حضور علیہ السلام نے کیوں دی؟ تو میری بھائی جیسے ہم کہہ رہے تھے نا کہ شان نبوت پہ اعتراض ہے، یہ مسئلہ بھی اگر تو جھوٹا مانے گا تو پھر شان نبوت پہ اعتراض ہے کہ حضور پاک علیہ السلام اپنوں کے لیے معاملے میں اور باقی اپنے گھر میں دوسروں کے معاملات کے لیے یوں فرق کرتے تھے. نہیں، میرے پاک پیغمبر جو اندر فرماتے تھے وہی باہر بتاتے تھے. ٹھیک ہے، یہ اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور. یہ تیسری قوم کتھو آئی دا کام میں، اللہ دے رسول دا کام نہیں. رسالت مآب علیہ السلام کی ترتیب ٹھیک تھی. اچھا آگے حضور پاک علیہ السلام کی پہلی صاحبزادی، تھوڑا آگے چلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری اور تیسری صاحبزادی سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہما، یہ پیغمبر کی 2 بیٹیاں ہیں، لخت جگر ہیں. ان دونوں کا رشتہ یکے بعد دیگرے ایک ہی بندے سے ہوا ہے، جن کا نام ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان عثمان غنی، خلافت راشدہ، مذہب حق اہل سنت والجماعت. یہ جو حضرت عثمان ہیں، ان سے رسول اللہ کی 2 بیٹیوں کو عقد میں دیا ہے اللہ کے رسول نے. اپنی 2 بیٹیاں. حضرت عثمان کی قوم کا نام کیا ہے؟ ذرا یہ بھی تو پتہ کر لو. ذرا یہ بھی تو دیکھ لے قومیت حضرت عثمان کی کون سی ہے. جی حضرت عثمان کی قوم بھی بنو امیہ. تو بنو امیہ میں یکے بعد دیگرے ایک رشتہ اور دینا کیا مطلب؟ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دوہرے داماد ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اکارے داماد ہیں. حضرت عثمان دوہرے. اچھا میں ایک جملہ کہتا ہوں، آپ میں جو بندہ بیٹیوں کا باپ ہے نا اور اس کے سینے میں والد والا دل ہے، ایک بات بتائیں، اگر کوئی بندہ بچی کا رشتہ کرے اور اس کی بچی اس گھر میں خوش نہ ہو اور اس کا انتقال ہو جائے تو وہ والد چاہے گا کہ میں دوسری بچی اس گھر میں دوں؟ کبھی بھی نہیں چاہے گا. کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ میں نے ایک مرتبہ یہاں پر کر کے دیکھ لیا اب خوش نہیں ہے.
مجھے ایمان سے بتائیں جب رسول اللہ کی پہلی بیٹی حضرت عثمان کے نکاح میں فوت ہوئی ہیں تو حضور پاک نے دوسری بیٹی کا رشتہ حضرت عثمان کو کیوں دیا؟ مفتی صاحب چیلنج کرتے ہیں یہاں پر 3 بیٹیاں بنو امیہ کے گھر میں ہیں، ایک شکوے کے الفاظ ایک حدیث صحیح سے پیش کر. سوال سنیں، اب سنو. فرمایا یہ تینوں بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنو امیہ کی بہو ہیں، اس خاندان کی ہیں. اللہ کے رسول کے پاس آ کر ان بیٹیوں نے اس خاندان کا پوری زندگی میں ایک مرتبہ گلہ کیا ہو تو کوئی ثابت کرے، کوئی قیامت تک ہے. قیامت تک کوئی ایک بندہ ثابت کر دے کہ ان بیٹیوں نے آ کر اپنے سسرالیوں کو گلہ تو کیا ہو. یار یہ اتنا مبارک اور بہتر خاندان. تعریف فرمائی ہے کہ انہوں نے بہت اچھی بخاری میں حدیث ہے. میں وہی پیش کر رہا ہوں. یہ مولانا جو فرما رہے ہیں یہ حدیث صحیح بخاری کی. حضرت ابو العاص ابن ربی رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حدثنی ووعد لی وصدقنی ووفا لی. صحیح بخاری میں فرمایا اس بندے نے مجھ سے بات کی، وعدہ کیا اور سچا وعدہ کر کے پورا کر کے دکھایا. آپ اندازہ لگائیں یہ حضور پاک علیہ السلام اپنے بنو امیہ والے اس داماد کی تعریف میں یہ 4 جملے فرما رہے ہیں. اور میرے دوستو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاندان سے رشتہ کیا. اچھا خالی رشتہ دیا نہیں ہے، رشتہ لیا بھی ہے. رشتہ اللہ کے رسول نے لیا بھی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو ہیں سیدہ رملہ جن کی کنیت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، یہ سگی بہن حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی اور حضور پاک کی بیوی ہیں. سگی بہن حضرت معاویہ کی. اور حضرت معاویہ سے اس بہن کو اتنا پیار تھا، کتب سیرت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول اپنے گھر تشریف لائے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین، آپ کی اور میری اسلامی ایمانی قرآنی اماں جان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس میں کوئی تیل لگا رہی تھی. حضور پاک علیہ السلام نے پوچھا ام حبیبہ تجھے معاویہ سے پیار ہے؟ کہ یا رسول اللہ ہر بہن اپنے بھائی کو پیار کرتی ہے. فرمایا صرف تو نہیں کرتی، اللہ اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس خاندان سے رشتہ دیا نہیں ہے، لیا بھی ہے. اور حدیث پاک ہے حضور نے فرمایا ما زوجت من بناتی ولا تزوجت من نسائی الا باذن جاء به جبرائیل. فرمایا میں نے کہیں رشتہ دیا بچی کا یا رشتہ لیا بیوی کا، جبرائیل امین آئے، اللہ کا حکم تھا دے دو تو دے دیا، لے لو تو لے لیا. آپ اندازہ لگ جہاں رسول اللہ کی بچیوں کے رشتے کے بارے میں بات آئے تو بنو ہاشم کا خاندان بہت مبارک مقدس حضور کا خاندان سر آنکھوں پہ، لیکن بچیوں کے رشتوں کے بارے میں 3 بار جبرائیل بنو امیہ کے لیے آئے ہیں اور 1 بار بنو ہاشم کے لیے آئے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4تھے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے خاوند.